سجل زهر امام زمان بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اور بلندتر آواز پہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الكریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتدبرون. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ولایت فقیہ کی جو کہ اساس ہے حکومت اسلامی کے لیے، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے جس آیے کریمہ کی طرف میں نے آپ کی توجہات کو مبذول کیا ہے، چاہتا ہوں کہ کچھ اس آیت کے بارے میں بیان کیا جائے. سورہ مبارکہ سجدہ 4 آیت شروع ہو رہی ہے خداوند متعال کے اسم جلالہ اللہ سے. اللہ. اب جیسے ہی ہم نے اسم جلالہ کی تلاوت کی، اللہ کون اللہ، تو اب اس اللہ کے بعد بیان کیا جا رہا کہ کون، کہا وہی الذی. اللہ کون؟ وہی الذی خلق السماوات والارض، جس نے خلق کیا ہے سماوات کو، جس نے خلق کیا ہے زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے جو کچھ. یہ اور بات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس آسمان کی حد کیا ہے، 7 آسمانوں کی حدیں کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے کہ پہلے آسمان کی حد کہاں ہے، جہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرا شروع کہاں ہوتا ہے یہ آج تک معلوم نہیں. لیکن اتنا معلوم ہے کہ یقیناً ابھی تک سائنس جہاں تک دیکھ سکی ہے وہ پہلا ہی آسمان ہے. دوسرا آسمان کہاں سے شروع ہوگا ابھی سائنس بڑی نہیں ہوئی. اور پھر فقط آسمانوں کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہوئی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، یعنی جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ہر وہ شے جس پر شیعت کا اطلاق ہو رہا ہے، جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا خالق پروردگار ہے. یعنی یہ جو اپنے ذہن میں شکلیں خلق کر رہا ہوں، یہ قدرت کس نے خلق کی ہے؟ یہ قدرت بھی تو خدا ہی نے خلق کی ہے. ہر وہ شے جس کو میں شے کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں، اس کا خالق کون ہے؟ پروردگار عالم. تو وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو اس نے خلق کیا فی 6 ایام. ایک ایک لفظ کے اندر پورے مطالب ہیں. اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی نشست چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا.
6 دن کون سے 6 دن ہیں؟ یہ جو کیلنڈر میں 6 دن ہیں ان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو کیلنڈر میں آپ کے 6 دن ہیں یہ تو وہ دن ہیں کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں 1 دن ہو گیا۔ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے کہ جب سورج چاند ستارے خلق بھی نہیں ہوئے۔ یہ تو وہ سیارے اور یہ تو وہ زمین کی حرکت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ 1 دن ہے، ابھی یہ خلق نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے 6 دن میں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اختصار کے ساتھ نتیجہ دیتا چلو، یہاں دن سے مراد 6 ایام کیا کہلائے گا؟ 6 دن، یعنی کہ ادوار میں پیدا کیا، مرحلہ وار پیدا کیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ خدا تو قرآن میں کہتا ہے کہ کن فیکن، ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے، تو یہ زمین و آسمان کو خلق کرنے میں 6 دن کیوں لگا دیا؟ سوال اپنی جگہ بنتا ہے ان کے اعتبار سے۔ تو سب ان دونوں آیتوں میں کوئی کنٹراڈکشن ہے کیا؟ آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ کن فیکون کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف 6 دن کے اندر زمین و آسمان بنتے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی 2 آیات آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہوں تو سمجھ جائیے گا آیت نہیں ٹکرا رہی ہے، میری فکر ہے جو ٹکرا گئی ہے۔ آیت کبھی آیت سے نہیں ٹکراتی، آیت وہیں اپنے پورے جاہو حشم اور جلال کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا۔ کیوں؟ وہ جو کہہ رہے تھے کن فیکون کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا نے کیا چاہا، اور کیا چاہا کہ یہ ہو گیا؟ خدا نے چاہا کہ ایک نظام ہو، اس نے کن کہا، نظام ہو گیا۔ اب اس نظام کے تحت زمین و آسمان نے مرحلہ وار 6 دن میں بننا ہے۔ محمد والے محمد صلوات اللہ صلی وہ تو آپ کو اور ہمیں بھی مرحلہ وار بھیجتا ہے، اگر چاہے تو کن کہہ کر بھیج سکتا ہے، لیکن 9 مہینہ تو آپ کو اور ہمیں بھی لگتے ہیں۔ تو وہ خدا جو کن پر قادر ہے، کیا کن کہہ کر گھر میں نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے نظام کو رکھا ہے۔ چاہے تو آدم کی طرح سب کی خلقت ہو سکتی ہے، چاہے تو بالکل اسی انداز سے جیسے اما حوا کو خلق کیا تھا ویسے بھی آپ کو ہمیں خلق کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ پہلا مرحلہ تھا، گزر گیا۔ اب کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک نظام کو رکھا ہے، اور اس کے بعد نظام سمجھ میں آ گیا، یعنی کہ پروردگار عالم نے گویا ایک نظام کو تخلیق دیا ہے، اور اس کے تحت اشیاء نے قرار پانا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ، اس کے بعد استوا کیا۔ استوا کا کیا معنی ہے؟ استوا کے بہت سے معنی ہیں۔ استوا کا ایک معنی وہی ہے کہ جو کہ ہمارے برادران لے لیتے ہیں، یعنی کہ بیٹھنا، ہاں، متمکن ہو جانا، بیٹھ جانا۔ تو استوا، یہ اس وقت میں نے ممبر پہ استوا کیا ہوا ہے، تو ذہن میں تصویر یہ آئی کہ 6 دن میں یہ بنا لیا تو کافی تھک گیا، تو چلو بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہاں بیٹھ گیا؟ کیا کرسی پر بیٹھ گیا، اور کرسی بھی وہی جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں کرسی بھی نظر آ جاتی ہے۔ اب جب کرسی بھی نظر آ گئی، بیٹھنا بھی نظر آ گیا، تو کہا کہ اچھا کھڑا ہوا تھا تبھی تو بیٹھ گیا ہے، اور جب بیٹھ گیا ہے تو کرسی بھی چرچرا رہی ہے۔ اب یہ ذہن نے شکلیں بنانا شروع کر دی، نہیں کدھر جا رہے ہو، سمجھو سمجھو، ایک وقت کے ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، آپ کون سا معنی لے رہے ہیں؟ ذرا توجہ رکھیے۔ چلیں بیٹھنا ہی مراد لے لیتے ہیں، کہاں بیٹھ گیا؟ کہتے تخت پر بیٹھ گیا۔ کون سا تخت ہے؟ تخت پہ کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ بیٹھتا ہے۔ اور ایک ہوم ورک دے رہا ہوں سب کو جو سن رہے ہیں، جائیے جا کر دیکھیے گا قرآن کریم میں جہاں پر بھی زمین اور آسمان کی خلقت کی بات کر رہا ہے فوراً استوا کی بات کرے گا۔ خلقت کا استوا سے کوئی تعلق ہے، اس کا مطلب کوئی تو ربط ہے، بے ربط گفتگو تو نہیں ہے۔ خلقت ہے تو استوا ساتھ ہے۔ اب اس کا مطلب کہ استوا کا خلقت سے کوئی تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جو آپ ابھی ترجمہ کر رہے تھے کہ تخت پر بیٹھ گیا، وہ کس حالت میں بیٹھ گیا اس کی بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا بتائیے بیٹھا کیوں ہے؟ تخت پر کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ بیٹھتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے بیٹھ کر؟ امور سلطنت چلاتا ہے۔ بادشاہ کا تخت پر بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت اس کی ہے، ملک اس کا ہے، اس کا حکم چلے گا۔ تو گویا استوا کا معنی خلقت کے ساتھ جوڑ کر اگر بیان کیا جا رہا تو یہی لیا جائے گا کہ خلقت کس نے کی ہے؟ پروردگار عالم نے۔ تدبیر کون کرے گا؟ پروردگار عالم ہی تدبیر کرے گا۔ ثم استوى على العرش،
عرش سب سے بلند ہے، اس مقام پر کون تدبیر کر رہا ہے؟ تدبیر پروردگار عالم کر رہا۔ جب اس نے اپنی خلاقیت کا بیان کر دیا، بات خلاقیت سے شروع کی، ہم نے خلق کیا ہے، سب کچھ تو ہم نے خلق کیا ہے، اس کا مطلب جب خلق ہی میں نے کیا ہے، کوئی اس پر ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب تمام اشیاء کا خالق میں ہوں تو کوئی اور اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی اور تو موجود نہیں تھا، وہ تھا، کوئی اور تھا نہیں، وہ تھا۔ کب تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، یہ نہیں سوچ سکتے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا نا کہ خدا کہاں ہے، تو جواب میں بیان فرمایا یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ تو نے جو سوچا ہے کہ وہ کہاں ہے، کسی مکان میں ہے، کسی زمان میں ہے، وہ خدا زمان کا بھی خالق ہے، مکان کا بھی خالق ہے۔ گویا یہ تو جملہ، یہ تو حدیث تھی، اب میں اس کی شرح کر دوں۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ کہاں نہیں تھا، اس نے چاہا کہ کہاں ہو جائے، کہاں ہو گیا، کہاں مخلوق ہوئی۔ تو اس کا مطلب خالق مخلوق سے پہلے ہے، ایسا ہے نہیں۔ بس آگے چلیے، اب اگر ایسا ہے کہ پروردگار عالم ہی خالق ہے، پروردگار عالم ہی مالک ہے، ولی بھی وہی ہے، یعنی کہ اب بیان کر رہا کہ جب ہم ہی خالق ہیں، ہم ہی مالک ہیں، ہم ہی تدبیر کرنے والے ہیں، یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی ٹکڑے کے اندر وہ بات بیان کر رہا ہے جس کا اب تک کی گفتگو پری ریکوزٹ تھی، مقدمہ تھا۔ اب کہتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع۔ افلا تتذکرون، کیا تم کوئی تذکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی ولی نہیں، اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی شفیع نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ ولی کون؟ پروردگار عالم۔ شفیع کون؟ پروردگار عالم۔ یہ ایک اور موضوع ہے کہ شفیع پروردگار عالم، یعنی کہ شفاعت یعنی کس کا خاصہ ہے؟ پروردگار عالم، وہ ہے ولی، وہ ہے شفیع۔ اب جہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی کہ ولی کون ہے؟ پروردگار۔ شفیع کون ہے؟ پروردگار۔ اور یہ کیوں ولی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ خالق ہم ہیں، اس لیے کہ مدبر ہم ہیں۔ ہوا یدبر الامور، امور کا تدبیر کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ اس نے تدبیر فرمائی، کیسے؟ کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی پیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھ جاتی ہے۔ پانی نے پیاس بجھا دی، ماشاءاللہ۔ اگر یہاں تک جواب آ رہا ہے ذہن میں، پیاس اس سے بجھائی، پانی نے؟ جی نہیں، پانی تو سبب بنا ہے، پیاس اس نے بجھائی ہے۔ سمجھیے، پانی تو سبب بنا ہے، پیاس اس نے بجھائی۔ وہ چاہتا ہے کہ اسباب کے، اسی لیے مسبب الاسباب قرار پایا۔ تو پانی کو سبب کر، اسی لیے اگر وہ نہ چاہے پانی پیتے رہیے، پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی لیے جو پانی پی پی کے مر گئے، آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جو پیاس سے قتل ہو گئے آج بھی زندہ ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس نے چاہا، اس نے چاہا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ آگ جلاتی ہے، آگ نہیں جلاتی، آگ تو سبب بنتی ہے، جلاتا وہ ہے۔ نہ چاہے تو بھلے کسی کو جلائے گی، مجال ہے ابراہیم کا ایک بال بھی جل جائے۔ آگ وہی ہے، آگ وہی ہے۔ خاصیت پیدا کرنے والا کون؟ پروردگار عالم۔ ولی ہم ہیں، شفیع ہم ہیں۔ بس حق رکھتی ہے ایسی ذات کہ جو ولی ہو، جو شفیع ہو۔ اب چونکہ مسبب الاسباب ہے تو اسباب مہیا فرمائے گا، اور ان اسباب کے مہیا فرمانے میں کون سی آیت سامنے آ گئی؟ کہا سن لو، یقیناً ولی ہم ہیں، شفیع ہم ہیں، لیکن ہم اعلان کر رہے ہیں کیا؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ورسولہ، چونکہ ہو اس کی ضمیر وہاں پر لوٹ رہی ہے، چونکہ اس کا رسول ہے۔ یہ جو رسول ہے یہ ولی ہے۔ آپ کہیں یہ شرک ہو گیا، کیوں؟ ولی تو اللہ ہے۔ نہیں، رسول ہو، چونکہ بھیجا ہوا اس کا ہے، کیونکہ اس کا رسول ہے، یہ ولی ہے۔
یعنی رسول اللہ جو ولی ہیں وہ اللہ کے مقابلے پر ولی نہیں ہیں، ولی خدا ہے، ایک بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ رسول ہو اور اس کا رسول بھی ولی ہے کیونکہ اس کی طرف سے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی؟ نہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اور بھی ولی ہے۔ اب یہ جو ولی ہے یہ کون سا ولی ہے؟ یہ بھی رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رسول اللہ خود اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے، یعنی اللہ کے مقابلے پر کوئی کہہ رہا تھا نا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہے۔ گویا جب اس کو تھامے رکھو گے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے لیے ولی قرار دے دے گا، تم خود سے اپنے لیے کوئی ولی قرار نہ دے دینا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ اور چونکہ وہ ولی ہے تو حق رکھتے ہے یقیناً، چونکہ مخلوق اس کی ہے، تو بتاؤ قانون کس کا ہوگا؟ موبائل خرید کے لے کر آئے ہو، ABC کمپنی کا موبائل ہے، جب پیکٹ کھولا تو اندر سے کیا نکلا؟ ایک تو موبائل ایکسیسریز اور ساتھ میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ مینول ہے۔ کس کا؟ ABC کمپنی کا۔ کیوں؟ میں کسی XYZ کمپنی کے مینول سے کام چلا لیتا ہوں؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ کا خالق ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کا مینول خود لکھے گا۔ کسی اور کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ اس پروڈکٹ کا مینول لکھے۔ کیوں؟ جینوین اگر پروڈکٹ لی ہے تو اس پروڈکٹ کا مینول بھی خالق نے لکھا ہوگا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مخلوق بنی نہیں تھی، ہم اس کو بننے سے پہلے جانتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بننے سے پہلے ہم جانتے تھے، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی لائف کیسے بڑھ جاتی ہے اگر یہ کام کیا تو ایسے 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 اس کو استعمال کرو گے لائف بڑھ جائے گی، اور اگر یہ کام کیے تو اس کی لائف کم ہو جائے گی، کرپٹ ہو جائے گا، کرپشن ہو جائے گی۔ اے حضرت انسان، تو کسی کی پروڈکٹ ہے، بتا تیرا مینول کون لکھے گا؟ تو خود اپنا مینول لکھے گا یا خالق تیرا مینول بھیجے گا؟ نہ صرف بھیجے گا بلکہ بھیج دیا ہے۔ 6666 آیات کے اندر تیرے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں، اگر اس کو فالو کرتا رہے گا تیری عمر کو بڑھا دیں گے۔ تو عزیز درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ مینول کہاں سے آیا؟ پروردگار عالم کی طرف، وہی تدبیر تھی۔ تو اسی تدبیر کے لیے اس کو مسبب الاسباب نے کیا اسباب مہیا فرمایا؟ یقیناً وحی کو نازل فرمایا۔ ماہ مبارکہ رجب ہے، 27 تاریخ آنے والی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور وہ جو سلسلہ وہی رک چکا اب دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک اور موضوع ہے، انشاءاللہ علماء سے آپ استفادہ فرمائیں گے۔ 27 رجب کے دن کو خاص عید بعثت کے طور پر منائیے گا۔ خدا معلوم بچپن سے ہم شب معراج کو سن رہے آئے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جو قوی روایت ہے وہ شب بعثت ہے، وہ روز بعثت ہے۔ تو اس روز کو عید بعثت کے طور پر منائیے اور تفکر اور تدبر کیجئے کہ میرے لیے اس دن کیا حکم ہے، کیسے میں نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے۔ عید بعثت یقیناً خوشی کا دن ہے، بعثت رسول اللہ کی ہوئی ہے، میرے لیے خوشی کا دن کیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ سوالات چھوڑ کر جا رہا ہوں، آگے چلیے۔ تو بس قانون کس کا ہوگا؟ جو خالق ہے۔ حکم کس کا چلے گا؟ جو خالق ہے۔ زمین کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے۔ اس پر قانون کس کا ہوگا؟ وہی جو پروردگار کا ہے۔ اس نے بہت سے قوانین کو خلق کیا ہے، 2 طرح کے قوانین، مثال دے کر بیان کرتا ہوں، بہت توجہ رہے۔ یہ جو سائنٹسٹ حضرات آپ کو پڑھاتے ہیں لاس، کیا یہ ان لاس کے خالق ہیں یا ڈسکورر ہیں، ایکسپلورر ہیں؟ لاس کو ڈسکور کرتے ہیں، مزید ایکسپلور کرتے ہیں، بیان کر۔ یہ نیوٹن نے جو لا آف گریویٹیشن دیا تھا وہ تو سیب کھا رہا تھا نا بیٹھ کر، اور سیب کھاتے کھاتے سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے سیب کھائے ہوں گے، اس نے بھی کھا لیا، لیکن کھاتے کھاتے سوچا ضرور کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گر رہا ہے۔ تدبر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اس کی آیات میں سوچ رہا ہے۔ سوچئے
وہ غیر ہے وہ بھی پہنچ گیا، آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ کوئی فورس ہے جو نیچے کھینچ رہی ہے، اس نے فورس بنائی نہیں ہے، ڈسکور کی ہے۔ بالکل اسی طرح کے بہت سے لوگ، بہت توجہ رہے، یہ قانون تم نے نہیں بنایا، کسی نے تو بنایا ہے، اسی کسی نے بہت سے قوانین بنائے ہیں۔ مثلا جیسے میں کہوں لا آف ڈیفیوژن، ڈیفیوژن کسے کہتے ہیں؟ the movement of molecules from higher concentration towards lower concentration، ہائر کنسنٹریشن سے لوور، یہ جو خوشبو آپ کو آتی ہے کیسے آتی ہے؟ اس لیے کہ خوشبو کی ہائر کنسنٹریشن یہاں ہے، ادھر لوور کنسنٹریشن ہے۔ خوشبو کے مالیکیولز کو کوئی ہاتھ پکڑ کر وہاں لے کر نہیں جائے گا، یہ خود جانتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ کوئی ہے، وہ کوئی کیسا کوئی ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے اندر جو وظیفہ ہم نے رکھا ہے وہ کیا ہے، کوئی باہر سے نہیں بتائے گا، یہ خود جانتا ہے۔ لا آف ڈیفیوژن قرار پا گیا، سائنٹسٹ نے بھی ایکسپلور کر لیا، اتنا سمجھ میں آ گیا اور اتنا یقین ہے اس کو اس لا پہ کہ یہ لا مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر انحصار کر کے اس نے اپنی نئی پروڈکٹ کو ایجاد کر دیا، جس کو آپ فائر الارم کہہ دیں۔ وہ بھی کیا ہے کہ یہاں اسموک اٹھے گا، دھواں اٹھے گا، ہائر کنسنٹریشن ہے، خود بخود لوور کنسنٹریشن تک جائے گا، میرے سینسر کو پتا چل جائے گا، ایکٹیویٹر سے کہے گا بزر بجا دو، بزر بج جائے گا۔ پورا سرکٹ سمجھ میں آ گیا۔ تو اس سرکٹ کے پیچھے، یعنی تم نے تو سرکٹ دیکھا ہے، لیکن سرکٹ بنانے والے نے وہ لا دیکھا ہے کہ کسی نے ایسا لا بنایا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس سمجھ جاؤ، یہ جو لا آف ڈیفیوژن تھا جو کسی نے بنایا تھا اور اس قدر پرفیکٹ بنایا تھا کہ آج تک اس کے اندر کوئی خلل نظر نہیں آ رہا، لا وہی ہے۔ تو بس سمجھ جاؤ، جس کسی نے یہ لا بنایا ہے، اسی کسی نے جو ذرے کے لیے لا بنا رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، یہ بتاؤ تم افضل ہو یا یہ ذرہ افضل ہے؟ اگر تم افضل ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ذرے کے لیے تو قانون بنائے اور تمہارے لیے کوئی قانون نہ بنائے؟ تمہارے لیے بھی اس نے قانون بنایا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے۔ وہ کون سا قانون ہے ابھی بیان کروں گا، سب کہیں گے ہائے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لیجئے، لا آف ڈیفیوژن تو سب جان رہے تھے کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک کے لیے، آئیے آپ کو دوسرا لا ہم بتا دیتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال جمع ہو گیا ہے، تم نے استعمال بھی کر لیا ہے، سارا سال کھاتے رہے، پھر بھی بچ گیا ہے، سمجھ جاؤ ہائر کنسنٹریشن ہے، اس میں سے 20% نکال کر لوور کنسنٹریشن تک پہنچا دینا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ زکات کیا ہے؟ یہ خمس کیا ہے؟ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک ہے۔ تم قوت مند ہو، یعنی کہ مالیکیولز کی کنسنٹریشن ہے، رسول کیا کہتا ہے؟ لوور کنسنٹریشن تک دے دو تو بس جو کمزور ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دینا، ہائر کنسنٹریشن لوور کنسنٹریشن، بس ایک فرق کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ یہ ذرہ کمتر تھا، یہ ذرہ تم سے بہت نیچے کی مخلوق تھا، اس لیے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے اس کو اس کا پاک بتا دیا ہے، آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تو اشرف ہے، تیرا شرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے اختیار سے اس قانون کو اپنائے، بے اختیار اس پر، ایسا نہیں کہ جیسے ہی جیب میں کچھ مال جمع ہو گیا تو خود بخود اڑ اڑ کے جانے لگا، نہیں، پروردگار نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے تم اپنے ہاتھ سے دو، تم اپنے ہاتھ سے دینا چاہو۔ کیوں؟ جب تم اپنے ہاتھ سے دینا چاہو گے، یقیناً جب تم پہل کرو گے، تم کسی کو دینا شروع کرو گے، پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے، تو یقیناً جو نور تم ہم سے طلب کر رہے ہو اگر اپنے اندر پیدا کر چکے ہو تو آؤ ہم تمہیں ایسی شے دے دیتے ہیں کہ یقیناً تم اس پر قانے ہو جاؤ گے۔ تم دینا تو شروع کرو، تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کرو، پھر دیکھو پروردگار تمہیں کیسے معاف کر دیتا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں معاف کروں گا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے بندوں کو تو پہلے معاف کرو، گیو اینڈ ٹیک تو کرو۔ تم اگر جو اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے کر کے دکھاؤ، دیکھو ہم تمہارے لیے نوشتہ دے دیتے ہیں۔
تو عزیزوں قانون سمجھ میں آ گیا. اب مجھے بتائیے وہ پروردگار عالم کی جس کا قانون یہ ہے، جس نے آپ کے اور میرے لیے قانون یہ قرار دیا ہے، ایک لہجے کے لیے بھی یہ قانون معطل نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ لا آف گریویٹیشن کبھی معطل ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہ جتنے قوانین میں نے تو صرف اگزامپل دی ہے، یہ کبھی معطل ہوئے ہیں اس زمین کے اوپر؟ نہیں ہوئے. اس نے بنائے ہیں. کب تک؟ جب تک زمین رہے گی قانون رہے گا. بس عزیزوں اگر آپ کے اور میرے معاشرہ سازی کے لیے اس نے قانون بنایا ہے تو کیا یہ کبھی معطل ہو جائے گا؟ کیا یہ کبھی کسی دور کے اندر قتل و غارت گری جائز ہو جائے گی؟ کسی دور کے اندر ظلم کرنا جائز ہو جائے گا؟ ظلم، کیا یہ ظلم کرنا جائز ہے؟ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے اوپر تو زمین و آسمان قائم ہے. یہ خود آپ کا وجود عدل کے اوپر قائم ہے. بیمار ہو جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جا کے لیب ٹیسٹ کرواتے ہو، بلڈ رپورٹ آ گئی سی بی سی کی، کیا ہوا؟ کہا یہ فلانا کیمیکل تو اتنا ہونا چاہیے تھا، اتنا ہو گیا. وہ فلانا اتنا ہونا چاہیے تھا، نیچے یہاں تک آ گیا. یعنی جس کو جہاں ہونا تھا وہ وہاں نہیں ہے. اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کیا یہ کرتا ہے کہ ایسی دعا دیتا ہے کہ سارے کے سارے کیمیکل برابر ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں، برابر نہیں. یہاں انصاف کی بات نہ کیجیے، یہاں برابری کی بات نہ کیجیے. یہ نہ کہیں سب برابر ہے. نہ، جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دے دو. جب تمہاری باڈی اس عدل کے اوپر قائم ہے، یعنی کہ جو کیمیکل جتنا چاہیے اتنا ہی، ڈاکٹر نے دیکھا کہا فلاں دوا دے دو، یہ کیمیکل بننا بند ہو گیا ہے، جتنا چاہیے اتنا آ جائے گا. ایک مرتبہ چیز اپنے مقام پر آ گئی، تمہاری صحت اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے معاشرہ ہے. معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی کیمیکل بڑھ گیا ہے، کوئی کم ہو گیا ہے، تو اس کے اندر بھی جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں پر دے دو، یہ معاشرہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. یقیناً اس ڈوز کا نام کیا ہے جو معاشرے کو دی جائے گی؟ یہاں تو بہت سی دوائیں ہیں میڈیکل سائنس میں. تمہارے معاشرے کے لیے کون سی ڈوز ہے جو اللہ نے دی ہے کہ جب تمہیں احساس ہو یقیناً ایسی ڈوز دے رہے ہیں. ہر دور میں کارآمد ہے، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. جب چاہو جہاں چاہو اس کو ضرور دیتے رہنا، استعمال کرتے رہنا. وہ کون سی ڈوز ہے؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. جب کرتے رہو گے تب تک تم زندہ بھی رہو گے، صحت مند بھی رہو گے، تمہارا معاشرہ ترقی کرتا رہے گا. اگر کسی مفسدے کو دیکھ لیا کہ یہ میری ثقافت نہیں ہے، میں تو ہمارے اجداد نے ہمیں جو دین دیا تھا اس میں ائمہ معصومین کا نام ہم ادب اور احترام سے لیتے تھے، یہ ڈھول کی تھاپ پر تو ہم نے کبھی نام نہیں لیا. اب اگر کہیں ایسا وائرس دیکھو تو وہ وہیں پر اس وائرس کو پیچھے کر دینا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. درود محمد وآل محمد پر. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو بس عزیز و مختصر کروں، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے پھر وہ قوانین وضع فرمائے اور ان کو زمین پر نافذ فرمایا۔ کس انداز سے کہ اپنا رسول قرار دیا، اس نے ان قوانین کو آپ تک پہنچایا جو بلا فصل یعنی زمین پر اس کو نفاذ کے لیے جب پہلی ہی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو گویا وہ تحریک جو مکے سے شروع ہوئی آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ کر حکومت اسلامی میں ڈھل گئی۔ تو گویا اس کو میں تحریک کا نام دوں گا کہ بیسیکلی وہ تحریک تھی کہ پروردگار کی زمین پر پروردگار کا نظام نافذ ہو جائے۔ بس یہ جو حکم رسول اللہ دے رہے، یہ ان کا ذاتی حکم نہیں ہے، یہ وہی ہے جو خدا کا حکم ہے۔ یعنی خدا کا حکم ہمیں رسول اللہ کی زبانی مل رہا ہے، رسول اللہ کے بعد پھر ہمیں آپ کے اوصیاء کا سلسلہ نظر آیا، اور یہ حکم ان کے اوصیاء کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، جنہوں نے یہی کام کیا ہے کہ زمین کے اوپر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے یقیناً ان کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بس عزیزو، اسی کے تسلسل کے اندر اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت اگر ہمیں اپنی مملکت میں نظام کو رائج کرنا ہو، اگر ہمیں حکومت سازی کرنی ہو، تو اسلام فقط ایسا دین نہیں ہے کہ جو فقط آپ کو طہارت اور نجاست کے مسائل بیان کر کے اور چلا جائے۔ اسلام تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام 24/7 دین ہے۔ اسلام کوئی خاص وقت میں کیے جانے والے کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جب ضابطۂ حیات کا نام ہے تو میں فقط طہارت اور نجاست کا مسئلہ رسول اللہ سے نہیں پوچھوں گا، میں تو ہر مسئلہ رسول اللہ ہی سے پوچھوں گا۔ یہاں تک کہ اگر میں حکومت سازی کروں گا تو حکومت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی رسول اللہ ہی سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی معاملات میں ہے، تو ایک حکومت اسلامی کا قیام میرے اور آپ کے لیے یقیناً اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوگی۔ بس عزیزو، اب بتائیے کہ جب کسی نظام کے نفاذ کی بات آئے گی تو کیا یہ نظام ایسا نظام ہوگا جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ کیا یہ جاہلیت کا سا نظام چاہتے ہیں؟ یعنی کون سا نظام؟ یہ وہ نظام ہونا چاہیے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، نہ کہ جاہلیت کا نظام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ نظام نہیں لیا۔ قرآن سے نظام ہم نے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو تو وظیفوں کی کتاب سمجھ لیا۔ بچہ بہت ڈرتا ہے بچپن میں تو لاؤ تعویذ پر آیت الکرسی لکھ دیتے ہیں۔ کوئی بھوت پریت آ گیا، کوئی جن آ گیا تو آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا، بھوت بھاگ جائے گا۔ بچپن سے ہم نے تو یہی سنا تھا کہ کوئی بچہ بہت ڈرتا ہے تو آیت الکرسی بنا دم کر کے دے دیجئے، ہو سکتا ہے بھوت بھاگ بھی جاتا ہو، اسی لیے بھاگ جاتا ہوگا کہ اب تو میری ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی کام تو خود بخود ہو گیا ہے۔ قرآن نے آیت الکرسی کو کس ایک ہی دو مقام کے اوپر اس بھوت کا نام لیا ہے قرآن نے۔ آیت الکرسی میں اگر دیکھ لو تو دو مقام پر تمہیں بھوت نظر آ جائے گا کہ اگر اس بھوت کو تم نے بھگا دیا تو یقیناً جس طرح کسی گھر کے اندر آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے، وہ گھر نحوس ہو جاتا ہے، منحوس ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے تم نے دروازے پر آیت الکرسی تو لگا دی ہے کہ اندر سے نحوست نکل جائے گی، لیکن تم اس منحوس سایہ کو تو دیکھو جس کا قرآن کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر دو مقام کے اوپر ذکر ہے۔ کون سا؟ وہ وہی بھوت ہے جسے ہم طاغوت کہتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جنہوں نے انکار کر دیا طاغوت کا، یعنی کہ کیا؟ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر سے طاغوت کو باہر کر دو، یعنی یہ وہ آسیب ہے اگر تمہارے گھر میں آ گیا تو نہ تمہیں چھوڑے گا نہ تمہارے گھر کو چھوڑے گا۔ So is the case with the country، اگر تمہارے کنٹری تمہارے ملک کے اندر یہ طاغوت آ گیا، یہ تمہارے پورے کے پورے ملک کو آسیب زدہ بنا دے گا۔ بس یقیناً اب خدا کی ولایت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت کی ولایت کا انکار کر دو۔ جب طاغوت کی ولایت کا انکار ہوگا تم اتنے ہی خدا کی ولایت میں داخل ہوتے رہو گے۔ جو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نکال کر لے گئے ہیں کہاں پر جناب؟ من الظلمات الی النور، پروردگار تو تمہیں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہ ملعون طاغوت ہے جو ہمیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے پاس تمہاری اقتصادیات ہے، کہتا ہے مجھ سے قرضہ لوگے تو تم اسٹیبل رہو گے، لعنت ہو تم پر بھی تمہارے قرضے پر بھی۔ سمجھ جانا بالکل، آج میرے پاس وقت ختم ہو گیا پھر بیان کروں گا۔ یقیناً اس انداز سے جس طریقے سے غازی عباس نے اپنے لیے وہ جو امان نامہ آ رہا تھا، ان کے لیے امان تھی، ان کے بھائیوں کے لیے امان تھی، لیکن اس امان نامے کے اندر ایک چیز نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی میرے لیے امان ہے اور
امام زمان ہے اس کے لیے کوئی امان نہیں ہے. بس سمجھ لینا جب کبھی بھی کوئی نوشتہ تمہارے پاس لے کر آئے, کوئی امان نامہ لے کر آئے, کوئی پیکیج لے کر آئے, اگر تمہارا امام زمان اس سے بے امان ہو رہا ہے تو لعنت ہے اس امان نامے پر بھی, لعنت ہے اس کے دینے والے پر بھی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہاں سے یہ حکومت کے سنہری اصول کس سے لیے جائیں گے؟ یقیناً اگر سامنے رسول اللہ ہے, رسول اللہ سے لیے جائیں گے. ائمہ معصومین ہیں, ان سے لیے جائیں گے. ائمہ معصومین تک رسائی نہیں ہے, حکومت موجود ہے, کون کرے گا بتائیے؟ کہیں گے اب نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے چل کریں, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. جی نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی قانون کو معطل نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو علوم ائمہ کو جانتے ہیں, جو حکم خدا کو جانتے ہیں, ان سے حکم خدا کو لیا جائے اور زمین پر نافذ کیا جائے. اس کو کہیں گے اب یہ کس کی ولایت ہے؟ کہا یہ وہی فقیہ کی ولایت ہے. یعنی فقیہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی کہ جو امام کی ولایت ہے, امام کی ولایت یعنی کیا؟ جو رسول کی ولایت ہے, رسول کی ولایت یعنی کیا؟ اصلاً جو خدا کی ولایت ہے. یعنی کہ فقیہ زمین پر اپنی مرضی نافذ نہیں کر رہا, اللہ کا حکم ہے جو نافذ کر رہا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, حکم خدا ہے. یعنی ہم نے حکم خدا کو گم کر دیا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو جانتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عزیزو, ولایت فقیہ تسلسل ہے ولایت ائمہ کا. یعنی ائمہ اطہار جیسے کہ زمین پر عدل کو نافذ کرتے ہیں, جیسے کہ خدا کے قانون کو نافذ کر رہے ہیں, بالکل وہی ولایت. اصلاً آپ کو اور ہم کو مل کر وہ قانون نافذ کرنا, لیکن ایک رہبر تو ہوگا نا, ایک ایڈمنسٹریٹر تو ہوگا نا. یقیناً نماز بھی ہم نے پڑھی ہے تو ایک پیش امام کے پیچھے ہی پڑھی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم سب پیش امام بن گئے تھے. یقیناً ایک جماعت کا کام ہی یہی ہے کہ اگر اتنے لوگ ہیں تو ایک تو کوئی پیش امام ایک ہی ہوگا نا, دو تو پیش امام نہیں ہو سکتے. تو بالکل اسی طریقے سے عزیزوں, یقیناً اگر کسی ملک کے اوپر نفاذ کرنا ہوگا تو یقیناً کوئی ایک رہبر تو ہوگا نا کہ جس سے وہ حکم لیا جائے گا. اسی کو ولایت, اس یہ اساس ہے حکومت اسلامی کی. آج الحمدللہ اگرچہ کل دن گزر گیا, یہ جو حکومت اسلامی تشکیل پائی, انقلاب اسلامی ایران, جو کہ ایران میں یقیناً برپا ہوا ہے, لیکن ایرانی انقلاب نہیں ہے, اسلامی انقلاب ہے. اس لیے کہ اگر یہ ایرانی انقلاب ہوتا تو فقط ایران کی حد تک رہتا, لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایران کا انقلاب نہیں تھا, اسلامی انقلاب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے خدا ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ رہا تھا, یہ وہ نور ہے جو فقط کوئی باؤنڈری کے اندر مقید نہیں رہا, نائجیریا تک جا کر پہنچ گیا. ہر تحریک جہاں اٹھ رہی ہے وہاں مثال یہی دی جاتی ہے کہ آج اس قوم کو ایک خمینی کی ضرورت ہے. یقیناً آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اس کیسے نظریے کی ضرورت ہے کہ جیسے ان لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, نافذ کیا ہے. عزیزوں, یہ انفجار نور ہے, یعنی یہ نور کا اس انداز سے انفجار ہے کہ جو کہ اس دنیا تک, اس مقام تک پہنچ گیا ہے جہاں پر حریت پسند, جہاں پر مستضعفین جہان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اور اس تحریک کو ہم سب کو تو وہاں سے روشنی مل رہی, اس کو کہاں سے روشنی ملی؟ انہیں روشنی ملی کربلا سے, انہیں روشنی ملی آزاداری سے. اس آزاداری سے انہوں نے یہ سبق لیا کہ حیات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے, طاغوت اور ہم پر حکومت کرے. واللہ لا یحکم فی ابن الدعی, یہ پکارے جانے والا کا بیٹا ہم پر حکومت کرے. شہزادہ علی اکبر نے بھی یہی کہا. تو بالکل اسی طریقے سے حیات من الذلہ, یہ پکارے جانے والے ہم پر حکومت کرے, ممکن نہیں ہے, یہ ذلت ہے اور ذلت ہم سے دور ہے. بس عزیزو, دعا یہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمیں قوانین اسلامیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اسے پاکستان
ملک میں اور تمام کے تمام وہ مقامات کے جہاں پہ مسلمان کفر کے ساتھ نبرت آزما ہیں، وہاں پروردگار عالم ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اسے ظہور امام زمان علیہ السلام سے متصل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس سے مرحوم علی رضا دھرمشی، ولد حسین علی دھرمشی، مرحوم محمد حسین بابو بھائی اور دودھ والا فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ گل بانو بائی زوجہ شیر دل نایانی، مرحوم شیر علی نایانی کی بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرآن فاتح۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك على جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العلي وأخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك الحفظ زينب وعلى سائر المستشهدين غير مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى يا علي بن موسى أيها الرضا روحي وجسمي لك الفداء والوفاء. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وعبادك ومن المستشهدين بين معك جميع ورحمة الله